غمون دل بره دلارو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عزیزان محترم برادران ایمانی، پراپوگنڈے جو ناصبین کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے، نہروانیوں کی طرف سے، بغض اہل بیت رکھنے والے کل عدم تنظیموں کی طرف سے، تکفیریت ذہن رکھنے والوں کی طرف سے، جو شیعان محمد و آل محمد کے خلاف غلیظ پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور بالخصوص جیسے ہی ایام محرم الحرام آتے ہیں، اپنے نئی نسل کو اور بڑوں کو وہ ایک پراپوگنڈا کرتے ہوئے ان کے اذہان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مشن محمد و آل محمد کا حصہ نہ بن سکیں، تاکہ وہ کربلا والوں کے مشن کا حصہ نہ بن سکیں، تاکہ کربلا کی تعلیمات ان تک نہ پہنچ سکے. بچوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ ان کی مجالس میں، ان کے محافل میں، ان کے جلوسوں میں نہ جانا. کیوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے ان کو تیر مارتے ہیں، ان کے خون چاولوں میں ڈال کر پھر نیاز بناتے ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا قیمہ بناتے ہیں بچوں کا. تو آپ ادھر نہ جانا. یہ کون ڈراتے ہیں؟ یہ علماء ڈراتے ہیں، مولوی صاحبان ڈراتے ہیں، گھر میں والدین ڈراتے ہیں، تکفیری ڈراتے ہیں، جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہے، نام نہاد مسلمان ڈراتے ہیں. چھوٹوں کو اس طرح سے ڈرا دیا جاتا ہے، بڑوں کو ڈرا دیا جاتا ہے جی ان کی مجالس میں نہیں جانا، ان کے جلوس کو نہ دیکھنا، کیونکہ اگر آپ ان کے جلوس کو دیکھا تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مسجد کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فہامہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نام نہاد مفتیان کہہ رہے ہیں. اور مسجد میں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے، محراب کے سائے میں بیٹھ کے، مسجد کے سین میں، حال میں بیٹھ کر مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب آپ غلیظ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا. میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک ایسا واقعہ تو ڈھونڈ کے لا دیں تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. نہ ہم بچوں کو پکڑتے ہیں، نہ تیر مارتے ہیں، نہ ان کا خون نیاز میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی آج تک. اچھا اگر طلاق ہو جاتی ہے جی جلوس دیکھنے میں، تو آج کل ہر گھر میں 10 محرم الحرام کو اور ان ایام میں جیسے کوئی ٹی وی کھولتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو جلوس نظر آتا ہے. 10 محرم الحرام، 7 محرم الحرام، 8 9 کے بہت سا جلوس ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں. پھر ماننا پڑے گا بڑے بڑوں کے پھر نکاحوں کا خدا ہی حافظ ہو گیا ہے، اللہ ہی حافظ ہو گیا، پھر نکاح تو ٹوٹ گئے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے یہ ہے کہ آپ لوگ جلدی جلدی نکاح کریں تاکہ آپ کی بیوی آپ پر دوبارہ حلال ہو جائے. نہ بلکہ یہاں پہ پہلے آپ حلالہ کریں. اور میں کہتا ہوں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، بہت سارے مفتی، بہت سارے علامہ فہامہ، میں آپ کو جلوسوں میں دکھا دوں. جو مولوی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جلوس دیکھنے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہی جلوس اس کی مسجد کے آگے سے گزرتا ہے اپنے ساتھ 5-7 اور مولوی لے کے وہ کھڑا ہوتا ہے. مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے جلوس کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ خود جلوس کو دیکھ رہے ہیں. اگر جلوس دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو بہت سارے مولانا صاحب جلوس کو روکنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے، وائرل ہے. تو بتائیں ان مولانا صاحبان جنہوں نے جلوس کو روکا یا جس اپنی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جلوس دیکھا، ان کے نکاح ٹوٹے، بعد میں ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور نکاح پڑھانے کے پاس سے پہلے کس نے ان کے ساتھ حلالہ کیا؟ نہیں، یہ غلیظ پراپوگنڈا ہے. سوائے ٹھٹھا مذاق کے کچھ نہیں ہے، سوائے ان کے جھوٹ کے. اور ان کے عدل و انصاف کا ہونے پہ یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مسجد کے محراب میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ بولے وہ صاحب نماز پڑھانے کے، ہمارے ہاں جو جھوٹا ہو، جو غیر عادل ہو، جو انصاف نہ کر سکتا ہو، وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے. جس کا جھوٹ اپنے علاقے میں مشہور ہو، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ وہ اعلان اسپیکر پہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو وہ لوگ نماز کے قابل ہی نہیں ہیں.
تو عزیزان محترم، شیعان علی محمد و آل محمد کا جلوس دیکھنے سے نہ نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حسین فرزند رسول کے بیٹے کے حق میں جلوس نکالا گیا۔ اگر جلوس دیکھنے پہ کسی شہید کا جلوس دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آئے روز بھارت اور آئے روز فلسطین، روہنگیا، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، تو شہداء کے جو وارثان ہیں وہ جلوس بھی نکالتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، وہاں ویلا بھی کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں بین بھی ڈالتے ہیں، بین کو کہتے ہیں نوحہ، نوحہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو ٹیلی ویژن پہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آئے دن دیکھتے ہیں، تو نکاح تو کسی کا نہیں ٹوٹا۔ پتہ چلا کہ شہداء کے ورثاء کا جلوس نکالیں، اپنے شہید کے ہونے والے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف نکالیں، تو اس جلوس کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو آگوہوں کے پروردگار عالم آپ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرے تاکہ صحیح معنوں میں آپ اسلام کو سمجھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔